گئے؟ دیکھو اللہ کی تمام صفات کو میں مانتا ہوں، جو قرآن و حدیث میں آیا سب صفات کو میں مانتا ہوں۔ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، میں مانتا ہوں اللہ آسمان میں ہے، اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو انگلی اوپر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا زمین کی طرف انگلی نہیں کرتے۔ مگر اللہ کے آسمانوں میں ہونے کی کیا کیفیت ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ عرش نشیں ہیں، اللہ کا عرش بھی مانتا ہوں، اللہ کے عرش پر بیٹھنے کو بھی مانتا ہوں، لیکن کوئی پوچھے کہ کیا کیفیت میں نہیں جانتا۔ اللہ کا چہرہ بھی ہے مانتا ہوں میں، اللہ کا ہاتھ بھی ہے مانتا ہوں میں، اللہ کی پنڈلی بھی ہے مانتا ہوں میں، مگر کوئی کہے کہ کیسے میں نہیں جانتا۔ کیا یہ تو ہے تنزیہ مع التفویض، یعنی اللہ کی مخلوق جیسا ہونے سے پاکی بیان کرو کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا نہیں، اللہ کا تخت پر جم کر بیٹھنا ہمارا تخت پر بیٹھنے کی طرح نہیں۔ یہ تو ہوئی تنزیہ۔ اور مع التفویض اللہ کے حوالے کرو کہ کیسا ہمیں نہیں معلوم کیسا، اللہ اپنی صفات کو بہتر جانتے۔ یہ ہے سلفیت، اور اصل ہمارا مذہب یہی ہے، علماء دیوبند کا اصل مذہب یہی ہے۔ لیکن بیمار ذہنوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے وہ بے پنڈے کے لوٹے ادھر ادھر لڑک میں جائیں، وہ کچھ کا کچھ اناپ شناپ سوچیں نا، تو میں اللہ کی صفات کی مناسب تعویل یعنی درجے احتمال میں مطلب بیان کرنے کو بھی جائز کہتا ہوں، ضروری نہیں۔ ہمارا اصل مذہب تنزیہ مع تفویض ہے۔ بس اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو کچھ ہے ختم ہو جانے والا ہے، اور تیرے پروردگار جو ذو الجلال والاکرام ہے ان کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ ترجمہ کیا، پھر میں کہوں یعنی اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو ایسا کہنے میں کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ جس کو میں جائز سمجھتا ہوں، اشارہ جائز کہتے ہیں، ماتریدیہ جائز کہتے ہیں، میں بھی جائز کہتا ہوں۔ اشارہ اور ماتریدیہ ایسی تعویل کرنے کو واجب اور فرض نہیں کہتے، کیونکہ تعویل تو فرض اور واجب ہو ہی نہیں سکتی۔ تعویل تو درجے احتمال میں مطلب ہوتا ہے، وہ تو فرض اور واجب ہو ہی نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتی۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یوم یکشف عن ساق، اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کرو اللہ کو سجدہ، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جس دن اللہ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی اور لوگوں سے میدان محشر میں کہا جائے گا اس تجلی کے سامنے سجدہ کرو، جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا وہ سجدہ کر سکیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا یعنی کفار، وہ اس تجلی کے ظاہر ہونے پر سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اگر ایسا مطلب بیان کیا جائے تو سننے والے جو بیمار ذہن ہیں بس وہی تک رکیں گے، اس سے آگے ادھر ادھر کچھ نہیں سوچیں گے۔ ایسی تعویل کو ہم جائز کہتے ہیں۔ تو خلاصہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے جو سلفی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں، غیر مقلد ہوں، یا سعودیہ والے حنبلی سلفی ہوں، یہ سب غلو کر چکے ہیں امام احمد کے بعد سے، اور وہ غلو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے یہاں سارا عقیدے اور سارے علم کلام ان 2 باتوں میں گھس گیا ہے کہ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانو، اللہ کو آسمان پر اترتا ہوا مانو، تو تم مسلمان ہو، ورنہ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔